الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جملے کے اندر، اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ ان کا۔ اور کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ لام تاکید کا یا لام المزاحلہ کا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرتی ہیں۔ انا جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، اور خبر کی وہی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم آ سکتی ہے۔ اچھا جی، ابھی جو ایکسرسائز جہاں سے ہم رکے تھے لاسٹ میں، وہاں سے آگے تمرین نمبر 6، اس سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس میں زو ہے، زو تم علی الامثلۃ الآتیہ، دی گئی مثالوں پر تأمل کریں، غور کریں۔ زو جو ہے نا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں نوٹ کریں۔ زو ملکیت کے اظہار کے لیے آپ سمجھے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں، یہاں زا آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ اچھا، تو زو کا مطلب ہے مالک کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں ہم عام طور پر اس کے لیے ترجمہ کرتے ہیں والا، اخلاق والا، کردار والا، لمبے قد والا، لائنوں والا، علم والا، اخلاق والا، ٹھیک۔ تو اس طرح زو کے بارے میں نوٹ کریں، زو ہمیشہ مضاف آتا ہے۔ زو یہ جب بھی آئے گا مضاف کے طور پر آئے گا۔ زو ہو یا اس کی نسبی حالت زا ہو یا جری حالت زی ہو، ہر حالت میں یہ مضاف ہی آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر آنے والا اسم مضاف الیہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جملے میں بطور خبر یا نعت، یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا جملے میں بطور خبر کے طور پر آ رہا ہوگا، یا جملے میں بطور نعت کے طور پر آ رہا ہوگا۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ زو جملے کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ بطور خبر آیا ہے یا بطور نعت آیا ہے۔ آپ جناب جملوں پر غور کریں۔ تمرین 6، مدیرنا ہمارے پرنسپل، ٹھیک ہے؟ مدیرنا ذو قامت طویلۃ، کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، ہمارے پرنسپل لمبے قد والے ہیں۔ جی،
اس کے اندر اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ زو جو ہے وہ خبر کے طور پر آ رہا ہے یا زو جو ہے وہ نعت کے طور پر آ رہا ہے. تو کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ خبر کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مدیرو مبتدا وہو مضاف نا مضاف الیہ. مدیرنا مضاف مضاف الیہ ہے لیکن مدیرو مبتدا ہے. مبتدا وہو مضاف نا مضاف الیہ ذو خبر اور یہ ون ورڈ مرفوع خبر ہے. ذو اچھا ذو ہوگی تو خبر ہوگی. ذا تو پھر کوئی ون ورڈ منصوب کی خبر ہے نہیں. زی بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو عام طور پر یہ زو خبر. تو زو یہاں پر خبر کے طور پر آ رہی ہے. زو خبر وہو مضاف قامتن مضاف الیہ وہو منعوت طویلتن نعت. مدیرنا ذو قامتن طویلتن ہمارے پرنسپل لمبے قد والے ہیں. اچھا جی آگے نمبر 2 جملہ. حاذا الدفتر ذو ورق مستر. کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں یہ کاپی لائنوں والی ہے. مستر کہتے ہیں نا لائنوں کو. ایک وہ اب تو خیر میتھمیٹکس کی کاپی بھی وہ ڈبوں ڈبوں میں آتی ہے، ورنہ آپ جب چھوٹے تھے تو میتھمیٹکس کی کاپی بالکل سفید صفحات ہوتی تھی. کیوں جی اطہر صاحب یاد ہے آپ کو؟ اب تو وہ بھی جو ہے نا ڈبوں ڈبوں میں آتی ہے. ایک انگلش کی ہوتی تھی، ایک میتھ کی ہوتی تھی، ایک اردو کی ہوتی تھی. اب تو انگریزی کی بھی وہ چھوٹی لائنوں والی آ گئی ہے نا. 3 لائنوں سے 4 لائنوں سے ہٹ کے وہ چھوٹی لائنوں والی آ گئی. تو لائنوں والی یہ اسی زمانے کی بات ہے جب بھی. تو لائنوں والی حاذا الدفتر یہ کاپی ذو ورق مستر لائنوں والی ہے. حاذا مبتدا وہو مبدل من. کیا جمع ہے؟ نہیں ایک ہاں ذو ورق مستر اس کا صفحہ لائنوں والا ہے. اس کا صفحہ لائنوں والا ہے لیکن پورے پیچھے دفتر آ رہی ہے نا کاپی. ہم اس حساب سے ترجمہ کریں یعنی ایک ایک صفحہ لائنوں والا ہے. کوئی مکس رجسٹر بھی ہوتے ہیں نا. تو حاذا مبتدا وہو مبدل منہ الدفتر بدل. یاد ہے جی مبدل منہ بدل کے بھول گئے ہیں؟ یاد ہے، شکر ہے یاد. ذو خبر کے طور پر آ رہے ہیں یا نعت کے طور پر؟ خبر کے طور پر آ رہے کیونکہ ہمیں کوئی اس کے پیچھے منعوت نظر نہیں آ رہی. تو ذو خبر وہو مضاف ورقن مضاف الیہ وہو منعوت مستر نعت. نمبر 3 جملہ. احمد طالب ذو علم و خلق. احمد طالب علم والا ہے، علم والا اور اخلاق والا. تو احمد مبتدا، طالب کیا ہے؟ خبر ہے. تو اب یہاں ذو کس حالت میں آ رہی ہے؟ نعت ہے یا خبر ہے؟ خبر تو آ گئی نا طالب، پھر نعت ہی ہوگی. اور تو کچھ نہیں ہوتی، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب اس سوال کا جواب دیں کہ طالبن تو نکرہ ہے، اس کی نعت بھی نکرہ ہونی چاہیے. تو کیا ذو نکرہ حالت میں آیا ہے یا معرفہ حالت میں آیا ہے؟ ذو نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ طالبن ذو علم، طالبن ذو علم. ہاں یہ ہے منعوت اور یہ ہے نعت. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے یا نہیں؟ مضاف الیہ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ مضاف ہے. تو مضاف کا نکرہ اور معرفہ ہونا ہمیں اس کے مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے. تو آپ مضاف الیہ کو دیکھیں گے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو مضاف الیہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ذو بھی نکرہ ہی ہے.
تو لہذا یہ نکرہ ہو گیا، تو نعت تب بنی ہے، ورنہ اگر یہ معرفہ ہوتا پھر نعت نہیں بننی تھی۔ اور علم مضاف الیہ، تو ذو یہاں پر بطور نعت، احمد احمد طالب ذو علم و خلق، احمد طالب علم ہے، احمد طالب علم ہے علم والا اور اخلاق والا۔ خلق یہ معطوف علی علم، یہ بھی ریفلیکشن ہے اسی کا، معطوف علی علم۔ جی جی جی، دونوں ہی ملکیت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اس کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے۔ نہیں، بہتر ذو ہی ہے۔ لی جو ہے نا وہ کوئی مادی اشیاء جو ہے نا، جیسے گاڑی، کار، گھر، اس کے لیے عام طور پر لی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، لی جو ہے نا یہ عام طور پر جیسے کوئی گاڑی ہو، کوئی گھر ہو، اس کے لیے لی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی اخلاق اب یہ تو نہیں ماپے جا سکتے، تو اس کے لیے ذو۔ لیکن لی کے مقابلے ویسے تو اسپوکن میں تو آپ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اسپوکن میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ اسپوکن میں جائیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے صحیح بولو غلط بولو کوئی مسئلہ نہیں، بولو، کہ پھر ہی آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور آہستہ آہستہ وہ غلط ہی پھر انسان پکا کر لیتے ہیں۔ بھارت چل نمبر 4، حاذ القمیص ذو کم کثیر، حاذ القمیص یہ قمیص ذو کم کثیر، اس کے سلیوز جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں۔ سلیوز کیا ہوتے ہیں؟ بازو، یعنی یہ جو ہے آستین کے ساتھ نہیں، آستین یہی بولتے ہیں نا اس کو، آستین بولتے ہیں، ٹھیک۔ آستینیں اس کی چھوٹی، کم جو ہے نا ہم کف کہتے ہیں، کف جہاں بٹن لگے ہوتے کف، تو عربی میں کم۔ تو حاذ القمیص یہ قمیص ذو کم کثیر، اس کے کف چھوٹے ہیں۔ ہاں یہ قمیص چھوٹے کف والی ہے، ٹھیک ہے۔ وذاک ذو کم طویل، اور وہ جو ہے نا وہ لمبے کف والی ہے۔ ذاک ذالک، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ان جملوں میں دیکھیں تو حاذ القمیص ذو کم کثیر میں ذو خبر کے طور پر آ رہا ہے یا نعت کے طور پر؟ خبر کے طور پر، کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے کوئی منعوت یا اور خبر نظر نہیں آ رہی۔ تو حاذا ہے ہمارا مبتدا، وہو مبدل منہ، القمیص بدل، ذو خبر، خبر اس کو وہو مضاف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے، تو اس کو وہو مضاف نہ بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کم من مضاف الیہ وہو منعوت کثیر نعت، وذاک مبتدا، ذو خبر، کم من مضاف الیہ وہو منعوت طویل نعت۔ ذاک ذالک ایک ہی بات۔ اصل میں جو اشارہ ہے نا وہ اشارہ ہے ذا، ذا، ٹھیک ہے، ذا اشارہ ہے۔ تو ہاذا یہ ذالک وہ، تو دونوں میں مشترک ذا ہے، تو اصل میں اشارہ ہے ذا۔ نمبر 5، المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدہ، مسجد جو ہمارے محلے میں ہے، ایک مینار والی ہے۔ المسجد مبتدا ہے، الذی فی حینا کیا ہے جی؟
ہاں الذی فی حینا، تو الذی ہے اسم الموصول، اور فی حینا، فی حرف جر، حی اسم مجرور، وہو مضاف، نا مضاف الیہ، اور یہ سارا کچھ مل ملا کے کیا ہے؟ صلۃ الموصول۔ اس پر مزید بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں کہ الذی یہاں پر بطور نعت آ، نعت اسم الموصول نعت کے طور پر آ رہی، المسجد کی نعت ہے، المسجد منوط بن جائے گا، الذی نعت بن جائے گا، لیکن اس پر ہم مزید بات بعد میں کریں گے، ابھی بس صرف آپ اتنا نوٹ کریں۔ لیکن ابھی تک اس جملے کی خبر نہیں آئی، المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدۃ، تو خبر کدھر ہے؟ ذو، ذو خبر، منارۃ مضاف الیہ وہو منعوت، واحدۃ نعت، فی حینا صلۃ الموصول۔ نہیں نہیں، ہاں یہ جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی توجہ دینی پڑتی ہے کہ صلۃ الموصول کہاں تک ہے۔ ہاں قرآن حکیم میں تو ہم پھر دیکھتے ہیں جو ترکیب کی مشہور کتابیں ہیں نا، جیسے اعراب المفصل ہے یا نور الیقین ہے، اعراب المفصل زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک صلۃ الموصول کو لیا ہے، اسی کے مطابق ہم لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہاں تک صلۃ الموصول رکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے یہاں تک رکھا ہے، انہوں نے بتایا ڈاکٹر آصف صاحب کو، ڈاکٹر آصف صاحب نے ہمیں بتایا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ نے آگے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ جی نہیں، لیکن آگے پھر خبر نہیں آئے گی نا، اگر ہم فی یہ نا سے آگے چل دیں گے اور اس کو بھی سب کو صلۃ الموصول میں شامل کر دیں گے، تو پھر ہمارے پاس خبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ اگر اس طرح کی جملہ ہے، طالباً جو بھی کلاس سے سیکھتا ہے وہ خودی کا بیٹا ہے، ہاں ہاں، طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلے، جو ابھی کلاس سے نکلا ہے نا، یہ بیچ میں اضافی بات ہے، تو اس کو اسم الموصول اور صلۃ الموصول کے تحت جو ابھی، ہاں نہیں اس کی نعت تو بن جائے گی نا، میں نے کہا نا کہ الذی نعت بن جاتی ہے۔ اچھا چل چل زیادہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی اقرا الامثلۃ الاتیہ، ذو خبر، منارۃ مضاف الیہ، واحدۃ نعت، آگے ذکر الامثلۃ ثم حول الجملہ الاتیہ مثلھا، مثال کو پڑھے اور پھر اسی کی مانند جملے بنائے۔ ھذا الطالب ذو خلق، یہ طالب علم اخلاق والا ہے، ہؤلاء الطلاب ذو خلق، یہ سارے طالب علم اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو ذو کی جمع کیا ہے؟ ذو، ذو، پھر ذو کی مؤنث ھذہ الطالبۃ ذات خلق، یہ طالبہ اچھے اخلاق والی ہے، ہؤلاء الطالبات ذوات خلق، یہ طالبات اچھے اخلاق والیاں ہیں۔ ذو کی جمع ذو، مؤنث ذات، ذات کی جمع ذوات۔ جی اب پہلا جملہ ہے ھذا الرجل ذو مال کثیر، یہ آدمی بہت مالدار ہے۔ ہؤلاء الرجال ذو مال کثیر، ٹھیک، ہؤلاء الرجال ذو مال کثیر، یہ مرد زیادہ مال والے ہیں۔ ہاں جی، یہ عورت زیادہ مال والی ہے۔ ھذہ المرأۃ، امرأۃ ہوتی ہے نا عورت، تو جب خاص ہو جائے تو المرأۃ ہو جاتی ہے۔ ھذہ المرأۃ ذات خلق، یہ عورت اچھے اخلاق والی ہے۔ یہ تمام عورتیں
نہیں بلکہ پیسے والی ہے، یہاں سوری ہے. هذه المرأة ذات مال کثیر، یہ تو عورت بہت مالدار ہے. هؤلاء النساء، یہ تمام عورتیں، ذوات مال کثیر، یہ بھی ساری بہت زیادہ مال والیاں ہیں. چلیں اگلی ایکسرسائز ہم نے کر لی تھی، کر لی تھی. لاللہ والی نہیں کی تھی؟ چلیں ابھی کرتے ہیں، میں نے سمجھا کر لی تھی. آخری والا کیا ہے جی؟ آخری والا ہؤلاء النساء ذوات مال کثیر. اچھا جی چلے جی، کیا ہے جی؟ ادخل لعل، لعل کو داخل کریں علی الجمل الاتیتی، دیے گئے جملوں میں، علما جانتے ہوئے کہ بأن، یہ جانتے ہوئے کہ لعل من اخواتی ان، کہ لعل جو ہے وہ ان کی بہن ہے. کتنی بہنیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی؟ 5 ٹوٹل. ان کو ملا لیں تو 6، جو 6 کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ان کو ملا کے 6 کون کون سی؟ ان، انا، کانا، لکنہ، لعل، لیتا. ٹھیک ہے چلو چلے جی. آپ ہے جی مائک ہے جی، چلے کدھر سے شروع کریں؟ سیار سے. سیار دیکھو تم سے سب محبت کرتے ہیں. آن بھی ہے بھائی، دیکھ لو بچی بول رہی ہے. ہاں جی جی چلیے. ٹھیک ہے. ہوگا بخیر، وہ ٹھیک ہے. اب لعل داخل کرو. لعل بخیر، لعل بخیر. نہیں نہیں، ہوا کو بھی تو اٹیچ کرنا ہے نا. ہوا کی منصوب شکل کیا ہے؟ ایک دن ہم نے یہاں چارٹ بنایا تھا نا، میں نہیں ہوا. اچھا آپ نہیں تھے، پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھو ہوا، رعایت دیجیے. ہوا کی منصوب شکل کیا ہے؟ ہو. پھر ہیا، ہیا کی منصوب شکل کیا ہے؟ ہاں. پھر انت کا، یہ میں مختصر لکھ رہا ہوں. انتم، کم، انتی، کی، انتن. ویسے ہم نے پورا چارٹ بنایا تھا. انتن، کننا، انا، یا، نحن، نا. تو آپ بتاؤ ہوا کی منصوب شکل کیا ہے؟ ہو. تو لعلہ کے ساتھ جوڑیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لعلہ لعلہ بخیر. بخیر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں جی آگے دیکھیں. جی مزمل صاحب، ہم بخیر. انکم بخیر، نہیں لعلہ داخل کر. لعلکم بخیر، لعلہم، لعلہم بخیر. امید ہے وہ سب ٹھیک. جی ہیا بخیر. لعلها بخیر، لعلہا بخیر. ٹھیک ہے جی. ہن بخیر. جی کیا ہو گیا؟ لعلکم بخیر. لعلہن بخیر. ٹھیک آگے دے دے. انت بخیر. لعلک بخیر، ماشاء اللہ زبردست. لعلک بخیر. آپ کے ساتھ پکڑیں جی. انتم بخیر. لعلکم بخیر. لعلکم بخیر. جی انتی بخیر. چلو بھائی اسٹاپ. لعلکی بخیر. لعلکی بخیر. انتن بخیر. لعلکن بخیر، لعلکن بخیر. ماشاء اللہ. انا ناجح. لعلی ناجح. لعلی ناجح. ٹھیک. نحن ناجحون. لعلنا ناجحون. لعل، ناجحون. لعل. نعلنا ناجحون. کچھ مس نہیں ہو رہا نہیں. یا مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی؟ صحیح نہ. پڑھ رہے ہیں؟ نہیں صحیح پڑھ رہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے آپ کے. بتاؤ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ نحنو کی جگہ کیا آئے گا؟ نہ آئے گا. نہ آئے گا نا. لعلنا. لعلنا
لعلنا ناجحون ناجحون، ایسے ہوتا ہے لعلنا ناجحون۔ ناجحون کا کیا مطلب ہے؟ پاس، پاس، کامیاب ہونا۔ انا ناجحون، میں کامیاب ہو گیا۔ نحن ناجحون، ہم کامیاب ہو گئے۔ اچھا اس میں ایک ہے لفظ فیل ہونے کا، فیل ہونے کا کیا ہے؟ راسب، راسب، راسب کہتے ہیں فیل ہونے کا۔ تو کسی جگہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹری بنا ہوا تھا، تو وہ سب کو ڈگریاں بانٹ رہا تھا کہ میں فلاں کو بلاتا ہوں، تو یہ درجے عربی کے سارے درجے تھے، درجے ممتاز میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ درجے جید جدا میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ درجے جید میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک کا لکھا ہوا تھا راسب، یہ فیل ہو گئے۔ اب میں بلا رہا ہوں فلاں بچے کو، ماشاءاللہ یہ درجے راسب میں کامیاب ہو گئے۔ تو بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ راسب جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے فیل، یہ فیل ہو گئے۔ جی کس کی باری ہے؟ المدیر فی غرفتہ، لعل المدیر فی غرفتی، نہیں منصوب ہوتا ہے لعل المدیر، مدیرہ، مدیرہ، مدیرہ لعل المدیرہ فی غرفتہ۔ جی الاختبار سہل، امتحان آسان ہے۔ لعل الاختیار سہل، لعل الاختبار، لعل لعل اختیار، اختیار سہل، مجھے آواز نہیں آ رہی، لعل اختیار سہل، لعل الاختبار سہل، را اختیار آئے گا۔ اختبارہ، ٹھیک ہے، اگر اختبارہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لعل الاختبارہ سہل، امید ہے کہ امتحان آسان ہوگا۔ اچھا جی، ایک قسم کی اگلی جو ایکسرسائز ہے اس میں بات ہو رہی ہے، یہ اسم ہے منقوص، اسم منقوص۔ زیادہ تر اس پر بات ہوگی 28 چیپٹر میں جا کے۔ ماضی، قاضی، ماضی، قاضی، غالی، وادی۔ کچھ اسماء میں نے آپ کے سامنے لکھے، ماضی، لیکن اس کے یا کے اوپر دو پیشے پڑھی نہیں جاتی، تو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ماضی۔ قاضی، یا کی دو پیشے، ان کو ہم کہتے ہیں مقدرہ، ایسٹیمیٹڈ ہے، تو لیکن پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ قاضی۔ غالی پڑھنے میں کیا ہوگا؟ غالی۔ وادی پڑھنے میں کیا ہوگا؟ وادی۔ اب ایسا اسم جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا، ٹھیک ہے، آخر میں یا اور اس کے پیچھے زیر۔ ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے پیچھے کیا ہو؟ زیر ہو، تو کیا کیا جاتا ہے؟ یا حذف ہو جاتی ہے، یا حذف ہو جائے گی، تو کیا رہ جائے گا؟ ماضی۔ لیکن یا جاتے جاتے ایک نشانی چھوڑ گئی، اس نے کہا کہ بھائی میں تو گر رہی ہوں، تو میرے گرنے کی کوئی نشانی بھی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، تو ایک نشانی وہ جاتے جاتے ہمیں دے گئی، ایک اور زیر دے گئی، مادن، مادن۔ قاضی کا کیا بنے گا؟ قاضن۔ غالی کا کیا بنے گا؟ غالن۔ وادی کا کیا بنے گا؟
وادن. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کمازن، کازن، غالن، وادن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیا ہے؟ نہیں ایسے کچھ بھی نہیں آیا، مرفوع ہے. حالانکہ اس کے ہمیں آخر میں دو زیریں نظر آ رہی، مازن ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ مرفوع حالت ہے. اسم اپنی اصل حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں کوئی عامل نظر نہیں آ رہا، تو لہذا یہ مرفوع ہے. تو ایسے اسماء کو کہتے ہیں منقوص. منقوص. اب دیکھیں جی، اقرأ المثالین، دو مثالوں کو پڑھیں، ثم اکمل الجملہ الآتیہ، پھر دیے گئے جملوں کو مکمل کریں، بے وضع غالن او غالیتن، غالن کے ساتھ یا غالیتن کے ساتھ، فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہ پہ. غالن کے ہاں معنی ہے مہنگی، ایکسپینسو، یہ چیز بہت ایکسپینسو ہے. غالن ایکسپینسو. ھذا القلم غالن، مثال پہلی کیا ہے؟ ھذا القلم غالن، یہ قلم مہنگا ہے. ھذا مبتدا وہو مبدل منہ، القلم بدل، غالن ون ورڈ مرفوع خبر. یہ خبر ون ورڈ مرفوع ہے، یہ مجرور نہیں ہے. آپ نے اس سے پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ مجرور ہے، دو زیریں لے رہے، کیونکہ یہ دو زیریں صرف اس خاص قسم کے اسم آنے کی وجہ سے اس نے لے لی، ورنہ اصلہ کیا ہے؟ بریکٹ کے اندر لکھے اصلہ غالی. نہیں جب یہ منصوب ہوگا تو غالین ہو جائے، پھر یا واپس آ جائے، الف لام لگائیں گے تو یا واپس آ جائے. وہ ہم دیکھیں گے مزید، ابھی ہم زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. با سیدی ھذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے. غالیتن کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، آخر میں یا نہیں ہے، تو غالیتن کو ہم غالن نہیں بنا سکتے، صرف غالیون کو غالن بنا سکتے ہیں. الکتب العربیۃ، عربی کی کتابیں. الکتب العربیۃ کیا آئے گی جی خبر؟ غالیتن آئے گا یا غالن آئے گا؟ غالن آپ کہہ رہے ہیں کہ غالیتن، غالیتن آئے گا. کل جمع مؤنث کا قاعدہ لگے گا اور غالیتن آئے گا. غیر عاقل جمع ہے نا، تو اس کے اوپر وہ قاعدہ لگ جائے گا کل جمع مؤنث کا. الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، عربی کی کتابیں ہمارے شہر میں مہنگی. ھذا الکتاب رخیص، یہ کتاب سستی ہے. وذاک غالن، غالن غالیون ہے اصل میں، لیکن وہ کیا ہو جائے گا؟ غالن. یہ کتاب سستی ہے اور وہ مہنگی ہے، غالن. ھذا المعجم، یہ ڈکشنری بمئۃ ریال، 100 ریال کی ہے. ہوا غالن، ہوا غالن، وہ مہنگی. ڈکشنری مہنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی ہم انشاءاللہ ڈکشنری خریدوائیں گے. القاموس الوحید ڈکشنری ہے، انشاءاللہ آپ بھی خریدیں گے. وہ بھی اس کے بھی پیسے جوڑنا شروع کرتے ہیں. اتنی تو ہے میرے ہاں، اتنی کیسے؟ پچھلے سال تک تو تقریباً 2500 کی تھی، اب پتہ نہیں کہ بڑھی گئی ہوگی. ہاں ساری عربی، ساری.
نہیں ساری قرآنی ڈکشنری تو لگتا ہے وہ تو چھوٹی ہے نا، وہ تو یہاں سے مل گئی، وہ جو ہے نا معجم پوری عربی کی ہے۔ ایک تو ہم نے منگوائی، بہت اچھی ڈکشنری تھی، اس میں پیسے بھی ہم نے اس نے ہم سے زیادہ لیے، 3500 روپے لیا تھا تب، حالانکہ عام ڈکشنری 2500 کی تھی، وہ 3500 کی اس نے بھی۔ ایسا کوئی کلیریکل مسٹیک ہوئی کسی سے کہ فعل لکھا ہوتا ہے نا ضربہ ڈکشنری میں، ضربہ، اس کے آگے لائن لگی ہوتی ہے، پھر زیر لگی ہوتی ہے، اس زیر کا کیا مطلب ہے؟ با۔ اب جو کمپوزر تھا نا، اس نے کہا یار یہ پتہ نہیں لائن لگا کے غیر ضروری طور پر کیا یہ زیر زبر خواہ مخواہ لگی ہوئی ہیں، پوری ڈکشنری سے اس نے اڑا دی، اور سوچیں کہ وہ ڈکشنری چھپ گئی ہے 3500 والی، وہ ڈکشنری چھپ گئی، مارکیٹ میں آ گئی، اور جب چھپتی ہے کوئی کتاب تو کم از کم 1100 تو تعداد میں چھپتی ہے، 1100 اتنی کتابیں چھپ گئی جو سب کی ردی، وہ ہمارے پاس بھی آئی تھی، ہم نے بھی ساری واپس بھیج دی۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہیں اچھا یہ کیسے ہو گیا، تو اس نے آگے سے کہا ہاں اچھا ہاں ہاں ایسے ہی تھا، یعنی اس نے جان بوجھ کے ہمیں ردی پکڑا دی تھی، پہلے سے پتہ تھا اسے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، پھر ہم نے اسے واپس کر کے پھر صحیح والی سستی والی، کیونکہ اس کے پاس وہ 3500 والی وہی تھی بغیر حرکت، لیکن اس نے ردی نہیں کی ہوگی، اس نے بیچی ہوگی وہ۔ اب جس کو نہیں پتا وہ گیا ہے کہ جی عربی کی کوئی ڈکشنری دے دیں، اس نے دے دی، تو عام طور پر تو ڈکشنری ہمارے کب کام آتی ہے، کبھی کبھی کام آتی ہے، تو آپ نے جب ڈکشنری لینی ہے تو دیکھ بھال کے لینی ہے۔ ہاں اس نے کون سے واپس، ہاں آج اب بندہ اگر دور سے آیا ہو تو وہ بیچارہ کدھر خوار ہوتا پھرے گا، تو یہی مسئلہ ہے۔ پھر ہم تو چونکہ قریب تھے، ہم نے تو ساری واپس بھیج دی پھر چین کے بعد۔ اچھا جی چلیں جی اب جلدی سے یہ لیسن مکمل کر لیتے ہیں، 5 منٹ میں لیسن مکمل کر لیتے ہیں۔ اقرا المثالین، 2 مثالیں پڑھیں، ثم اقرا الجملہ الآتیہ بعد ذلك اكتبها مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہا بالحروف۔ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 مثالیں پڑھیں، پھر جو نیچے نمبر دیے گئے ہیں، حرف دیے گئے، ان کو عربی میں آپ نے لکھنا ہے۔ 100 کی عربی کیا ہے؟ مئۃ، مذکر مؤنث دونوں کے لیے مئۃ ہوئی، مئۃن ہے اصل میں، مئۃ رجل، مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آیا، مئۃ رجل 100 آدمی، مئۃ امرأۃ 100 عورتیں، تو دونوں کے لیے مئۃ، اور مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آیا۔ اور 1000 کے لیے کیا ہے جی؟ الف، الف رجل 1000 آدمی، الف امرأۃ 1000 عورتیں۔ پہلا جملہ ہے جی ھذا التلفاظ، تلفاظ غالباً ٹیلی ویژن کو کہتے ہیں، ھذا التلفاظ بی الف، میرا دل جو ہے نا کمزور ہے، بے الفی، شکر ہے، ٹھیک ہے، میرا دل جو ہے نا کمزور ہے، حرف جر کے بعد اگر آپ اسم کو مجرور نہ کریں تو کچھ ہو جائے گا مجھے۔ ٹیلی ویژن ہے میرے، ٹی وی ہوتا تھا نا زمانے میں، تلواز، تلفاظ، ھذا تلفاظ، یہ ٹیلی ویژن، بِأَلْفِ رِیَالٍ، 1000 ریال کا ہے جی، عندی، اب کیوں الفی؟ الف، اب تو کوئی حرف جر نہیں ہے، تو عندی الف دولار، میرے پاس $1000 ہے، ڈالر کی بات ہوگی ہے بھائی۔ فی ھذا الکتابی، اس کتاب میں 100 صفحات، کیا ہے جی؟ مئۃ صفحات، 100 صفحے ہیں۔ بکم ھذہ الحقیبہ، یہ بیگ کتنے کا ہے؟ ہیا بی مئتی، ہیا بی مئتی ریال، بی آ گیا نا، ہیا بی مئتی ریال، فی ھذہ الکلیۃ، اس کالج میں یا اس فیکلٹی میں،
میتو طالب من پاکستان، 100 طالب علم پاکستان سے ہیں، و میتو طالب من انڈونیشیا، اور 100 طالب علم انڈونیشیا سے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے جی کون جملا مستعملا الکلمات الاتیہ، دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ نے جملے بنانے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہے جی الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ، ذکی، ذہین، انٹیلیجنٹ، اذکیاء اس کی جمع ہے، غبی، غبی نالائق کہنے، غبی ہے اردو میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، غبی، ایک ہوتا ہے غنی، وہ امیر ہے، جی غبی ہے نالائق، اغبیاء کمزور کہہ لینا نہیں، خلق اخلاق، خلق اخلاق، اخلاق جمع بھی لکھی ہے، مئتن 100، الفن 1000، روپیتن روپیہ، روبیات اس کی جمع ہے، متزوجن شادی شدہ، عزب کمارا، اعزاب اس کی جمع ہے، عذاب نہیں اعزاب، یہودی، یہودی اور یہود جمع ہے یعنی پورا گروہ، معجم ڈکشنری، معاجم اس کی جمع ہے، دولار ڈالر، جمع کیا ہے دولارات، بہت سارے ڈالر، اور یہ دولارات کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لیں، یہ مذکر ہے، آخر میں آتن ہے نا، تو اس سے آپ یہ بعد میں کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ شاید مؤنث ہے، آتن آخر میں آ رہے ہیں، لیکن یہ مذکر ہے، دولارات ڈالر، صفحتن صفحے، صفحات اس کی جمع ہے، صفحہ ہاں ورق کا کہہ لیں، صفحہ کہہ لیں، ناجحن کامیاب، پاس، ناجحون جمع ہے، غالن مہنگا، اور کمن سلیوز، سلیوز کف، یہ نہیں ہوتے، کف نہیں ہوتے، کف، کمن سلیوز کف، اکمامن اس کی جمع۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن مکمل ہوا، انشاءاللہ اب ہم دوسرے لیسن کی طرف پڑھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح مزیدار ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔